کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اردو میں یہ جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جیسے میں، پر، کا اور بھی، یہ کتنی بڑی تبدیلی لاتے ہیں جملوں میں؟ جی بالکل. آج ہم انہی ننھے مگر بہت طاقتور لفظوں یعنی حروف پر ایک گہری گفتگو کر رہے ہیں. جی ہاں. ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیسے جملوں میں معنی اور ساخت بناتے ہیں. صحیح. مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ زبان کو کیسے جوڑتے ہیں، کیسے سنوارتے ہیں. بالکل. اور یہاں نا ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے. جی. ہم یہاں حروف تہجی کی بات نہیں کر رہے ہیں، مطلب الف بے پے والے حروف نہیں. او اچھا، نہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. نہیں، ہم بات کر رہے ہیں حروف معنی کی. جی. یہ وہ حروف ہیں جو لفظوں کو یا کبھی پورے جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. ٹھیک، پل کا کام کرتے ہیں گویا. بالکل. ان کا اصل جادو تو نظر آتا ہے جب یہ استعمال ہوتے ہیں سیاق و سباق میں. صحیح. اچھا، تو پھر شروعات کرتے ہیں حروف جار سے، جنہیں انگریزی میں پریپوزیشنز کہتے ہیں. جی بہترین. ماخذ یہی بتاتے ہیں کہ یہ کسی اسم یا ضمیر کا تعلق جوڑتے ہیں جملے کے دوسرے لفظ سے. بالکل صحیح. یہ تعلق کسی جگہ کا ہو سکتا ہے، سمت کا، وقت کا، کئی طرح کا. مثال کے طور پر جیسے ماخذ میں مثالیں دی ہیں، باغ میں، گھر سے، سر پر. اب یہاں دیکھیں، میں، سے، پر. جی جی. یہ اسم یعنی باغ، گھر، سر کو جملے کے باقی حصے سے جوڑ رہے ہیں. اچھا، سمجھ گئی. اسی طرح دیوار کو یا دریا تک، یہ بھی تعلق ہی بتا رہے ہیں. اور پردوں کا رنگ یا ہم نے کھایا، ان میں کا اور نے. جی ہاں، یہ بھی ربط بنانے والے حروف ہیں. ان کو بھی حروف جار ہی شمار کیا جاتا ہے اکثر. ان کے بغیر تو جملہ بالکل ادھورا سا لگتا ہے نا. بالکل. یہ تو جیسے جملے کی بنیاد کا حصہ لگتے ہیں. اچھا، اب ان حروف کا کیا کام ہے جو ملکیت یا تعلق دکھاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے حروف اضافت. ہاں، حروف اضافت، ریلیٹیو پارٹیکلز، یہ دو اسموں کے بیچ کا رشتہ بتاتے ہیں. جیسے بہت عام مثالیں ہیں، سلیم کا گھر یا صبا کی کتاب. اچھا. یہاں کا اور کی ملکیت دکھا رہے ہیں. سلیم کا گھر، صبا کی کتاب. اس میں وہ مضاف اور مضاف الیہ والی بات بھی تو آتی ہے نا؟ جی بالکل. جس اسم کا تعلق ہو وہ مضاف الیہ جیسے سلیم، اور جس سے تعلق ہو وہ مضاف جیسے گھر، اور بیچ میں حرف اضافت کا، کی یا کے. ٹھیک. اور مثالیں دیکھیں، اسکول کے بچے، خالد کا مکان، کتاب کے اوراق. ایک دلچسپ بات اور بھی ہے، فارسی اور عربی کے اثر سے نا اردو میں کبھی کبھی اضافت کے لیے زیر، حمزہ یا بڑی یہ بھی استعمال ہوتی ہے. اوہ اچھا. جیسے شام غم یا بندہ خدا یا گوشہ عافیت. یہ زیادہ تر ادبی زبان میں ملتا ہے، عام بول چال میں کم. سمجھ گئی. یعنی تعلق جوڑنے کے بھی اردو میں کئی انداز ہیں. اچھا، اب اگر دو الگ لفظوں کو یا کبھی کبھی پورے جملوں کو ہی آپس میں ملانا ہو تو وہاں کون سے حروف کام آتے ہیں؟ وہاں آتے ہیں حروف عطف یعنی کنجنکشنز. ان کا کام ہی ہے ملانا، جوڑنا. اچھا. دو لفظوں کو جوڑنے کی مثال جوانی اور بڑھاپا. یہاں اور نے دو لفظ جوڑ دیے. ٹھیک. اور جملوں کو ملانے کی مثالیں بھی عام ہیں. وہ پہنچا مگر وہ نہ آیا، یا یہ کتاب پڑھو، یا وہ میں نے سمجھایا لیکن وہ نہ مانا. اچھا. اس نے کہا کہ مت جاؤ. ان سب میں مگر، یا، لیکن، کے یہ دو باتوں یا جملوں کو جوڑ رہے ہیں. فارسی والا واو بھی تو استعمال ہوتا ہے. جی ہاں، واو یعنی واو عطف. جیسے شب و روز، علم و ادب، یہ بھی دو لفظوں کو ملاتا ہے. یہ تو واقعی بہت عام استعمال ہوتے ہیں. اچھا، کبھی کبھی ہم کسی بات پر، کسی لفظ پر خاص زور دینا چاہتے ہیں. کیا اس کے لیے بھی کچھ خاص حروف ہیں؟ جی بالکل ہیں. انہیں کہتے ہیں حروف تخصیص، ایمفیٹکس. تخصیص کا مطلب یہ ہے خاص کرنا. تو یہ جملے میں کسی لفظ کو نمایاں کرتے ہیں، تاکید کے لیے. بالکل. زور پیدا کرتے ہیں. جیسے ماخذ کی مثال دیکھیں، اس نے منہ بھی نہیں دیکھا، یعنی بالکل نہیں دیکھا. اچھا، بھی سے اتنا فرق پڑ گیا. جی، یا تھوڑے ہی دنوں میں، مطلب بہت جلد. پتہ چلا تو گیا، یعنی جیسے ہی پتہ چلا فوراً گیا. دیکھتے ہی پہچانا. ہاں، دیکھتے ہی پہچانا یعنی فوراً پہچان لیا. تو یہ بھی ہی تو بات میں وزن، ایک تاکید پیدا کر رہے ہیں. اور بھی ہیں ایسے حروف؟ جی، تک بھی تاکید کے لیے آ سکتا ہے.
جیسے میں نے اسے خط تک نہ لکھا۔ ہر بھی آتا ہے، ہر شخص یہی کہتا ہے، نہ بھی استعمال ہوتا ہے، تم جاؤ نا۔ اچھا، تو یہ ننھا سا ہی یا بھی معنی میں اتنی شدت لا سکتا ہے، یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ حروف جو اچانک نکلنے والے جذبات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خوشی، غم، حیرت۔ حروف فجائیہ، ایکسکلیمیشنز، یہ تو زبان میں رنگ بھرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ حیرت، خوشی، غم، تعریف، افسوس، تنبیہ، ایسے بے ساختہ جذبات کا اظہار ہوتے ہیں۔ مثالیں؟ جیسے ارے تم یہاں کیسے، یہ حیرت ہے۔ واہ واہ کیا خوبصورت جگہ ہے، یہ تعریف ہے۔ ہائے ہائے بہت افسوس ہوا، یہ غم ہے۔ چوٹ لگ گئی، یہ تکلیف ہے۔ اور بھی تو بہت سے ہوتے۔ سبحان اللہ، اف اوہو۔ جی بہت سے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اف اوہو، خبردار، شاباش، یہ سب حروف فجائیہ ہیں۔ اور ان کے بعد وہ علامت لگتی ہے۔ جی، ندائیہ یا فجائیہ کی علامت قوما یہ جذبے کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی بات چیت تو ان کے بغیر بالکل پھیکی سی لگے گی۔ بالکل۔ تو آج کی اس ساری گفتگو سے مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ یہ جو حروف کی قسمیں ہیں، جار، اضافت، عطف، تخصیص اور فجائیہ، یہ سب اردو جملوں کو مکمل بنانے، انہیں بامانی بنانے اور روانی دینے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ یقیناً۔ یہ زبان کے وہ چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں جن کے بغیر پوری مشین چل ہی نہیں سکتی۔ بہت خوب کہا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اب جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ جی ضرور۔ وہ یہ کہ جب آپ اگلی بار اردو پڑھیں یا لکھیں تو کیا ان مختلف حروف پر شعوری طور پر توجہ دینے سے کیا آپ کے سمجھنے یا آپ کے لکھنے کے انداز میں کوئی فرق پڑے گا؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا آپ ان کے باریک استعمال سے جو معنی کی نئی پرتیں کھلتی ہیں انہیں دریافت کر پائیں گے؟ اس پر ذرا سوچئے۔